اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر تقريب واجب الاحترام سامعین قدر، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کی تلاوت کی گئی. یہ وہ سورت ہے کہ ہر مسلمان مومن 5 وقت کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے. اس سورت کی بہت سارے نام ذکر کی گئی ہے، اور جس سورت کی زیادہ نام ہو تو یہ اس کی زیادہ شرافت، عظمت اور مقام پہ دلالت کرتا ہے. قرآن مجید میں اس سورت کا ایک نام ذکر کیا گیا ہے، سبع المثانی، یعنی 7 آیتوں والی سورت جس کو بار بار مومن اور مسلمان پڑھتے ہیں. اسی طرح اس سورت کا نام ہے تعلیم المسئلہ. تعلیم المسئلہ کا معنی یہ ہے، مسئلہ کہا جاتا ہے گزارش کو، مانگنے کو، اور تعلیم کا معنی ہے سکھانا. تو ان دونوں الفاظ کے مجموعے کا نام یہ رکھا گیا کہ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جو رب کریم ہمیں اس اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مانگنا اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں، اپنی ضروریات میں اللہ ہی سے ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مانگیں گے کیسے. اس کا بھی طریقہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں سکھایا ہے. یہ نہ ہو کہ جس طرح عام طور پہ اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ فرض نماز کے بعد یا نفلوں کے بعد یا تلاوت کے بعد یا کوئی اور نیک عمل کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ میری فلاں ضرورت کو پورا فرما، میری فلاں حاجت کو پورا فرما، میری فلاں پریشانی کو حل فرما. ایک طریقہ یہ، لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں صحیح مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ جب اللہ سے دعا کرتے ہو، آپ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ضروریات کے بارے میں، اپنی حاجات کے بارے میں اللہ سے سوال کرتے ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے. یہی شریعت مطہرہ کی روشنی میں سورۃ الفاتحہ میں اللہ جل شانہ نے سب سے بہترین طریقہ ہمیں سکھایا کہ اگر آپ نے دعا کرنی ہے اللہ سے تو دعا کیسے کریں، اس کا طریقہ، اس کی کیفیت کیا ہوگی. اس سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ دعا یہ تمام عبادات کا مغز ہے. کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن وہ دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا.
کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اپنی حاجات کے بارے میں اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس دھرتی پر جتنی مخلوقات رہتے ہیں تو وہ رب کی محتاج ہے۔ جب محتاج ہے تو ہر حاجت میں، ہر پریشانی میں، ہر ضرورت میں اپنے اللہ سے مانگے، لیکن کیسے مانگے وہ ہم اس صورت سے سیکھ کر پھر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں پر بھی لبیک کہہ کر اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب آپ مجھ سے کسی حاجت کے بارے میں، کسی ضرورت، کسی مشکل کے بارے میں مجھ سے آپ سوال کرتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، تو فی الحال اپنی دعا کو، اپنی حاجت کو، اپنی پریشانی کو ذرا پیچھے رکھو، اس کو دوسرے نمبر پہ رکھو۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی رب کی تعریفیں بیان کریں، اپنی رب کی بڑائی بیان کریں، اپنی رب کی حمد و ثنا بیان کریں۔ جب آپ اللہ کی تعریف، ثنا، حمد، کبریائی، یہ ساری چیزیں آپ بیان کریں گے تو آپ کی طرف رب کی رحمت متوجہ ہوگی۔ لہذا سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں، تمام ثنائیں، تمام حمد یہ خاص کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین جو تمام مخلوقات کا رب ہے، پالنہار ہے، تمام مخلوقات کے پالنے والا ہے، یعنی رب اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس ذات نے اپنے ہر مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا، پھر اس کے لیے رزق کی ضرورت تھی، اس کے لیے آسمان و زمین کی، اس کے لیے دھوپ اور چھاؤں کی، اس کے لیے سردی گرمی کی، رات دن کی ضرورت تھی، تو رب اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ ایک مخلوق کو عدم سے وجود میں لائے اور پھر اس کے لیے تمام ضروریات زندگی کا انتظام بھی فرمائے۔ پھر الحمدللہ رب العالمین دعا کی ابتدا میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہاں پر ایک شبہ، ایک اعتراض ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ تعریفیں تو صرف اللہ کی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے انبیاء کی تعریفیں بھی بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی گئی، اور سب سے زیادہ تعریفیں اگر اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کی ہیں۔ تو ہم جو مانا کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں یہ اللہ ہی کے لیے ہیں، تعریف یہ تو انبیاء کی بھی بیان کی گئی ہے، صحابہ کی تعریفیں بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، تعریفیں تو شہداء، صالحین، مفسرین، علماء، فقہاء، ائمہ کرام کی بھی بیان کی گئی ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے؟ تو اب اس بات کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ یہ جو انبیاء کی تعریف بیان کی گئی ہے، اللہ نے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا اور اس کو پوری انسانیت کے لیے نبی پیغمبر بنایا۔ تو یہ بنانے والا، خوبصورتی دینے والا، یہ نبوت کا تاج رکھنے والا،
اللہ ہی ہے۔ اگر صحابہ یا ایک عالم یا ایک دیندار یا ایک شخص کی تعریف جو کی جاتی ہے، وہ تمام خوبیاں، وہ تمام تعریفوں، وہ سب کے سب وہ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس مخلوق کے اندر خوبی نظر آئے، اگر جس شخص کے اندر یا ایک پیغمبر کے اندر یا کسی فرشتے کے اندر یا کسی عام آدمی کے اندر جو بھی خوبی نظر آئے تو وہ بھی اللہ نے اس خوبی کو عطا کر دیا۔ تو اب ہمیں معنی سمجھ میں آ گیا کہ اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ جس کی بھی تعریف کی جاتی ہے، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ایک عالم ہو، فقیر ہو، ایک کاریگر ہو، جو بھی ہو، اس خوبیوں کو عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، تو حقیقت میں ہم یہ اقرار کریں گے کہ اس دھرتی میں، اس دنیا کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، جتنی ثنائیں ہیں، جتنے حمد ہیں، جتنے تعریفیں ہیں، وہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مخلوق کو بھی عطا کیا۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالم کا پالنہار ہے۔ پھر اللہ نے دوسری صفت ذکر کی ہے الرحمن الرحیم، جس کا عام ترجمہ یہ ہے الرحمن عام مہربان ہے، الرحیم اور خاص مہربان ہے۔ اب رب العالمین کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات میں سے رحمانیت کی صفت ذکر کی ہے الرحمن الرحیم۔ اس دونوں آیتوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ پہلے اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین مخلوقات کا رب ہے، جس نے ہر چیز کو عدم سے وجود میں لایا، پھر اس کے لیے دنیا کے اندر تمام ضروریات کا انتظام کیا۔ الرحمن الرحیم، اللہ مہربان ہے، یہ تمام ضروریات کا انتظام کر ڈالے جو مقبول لوگوں کا راستہ ہے، جو گمراہوں کا راستہ ہے، اس سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ اب مختصراً اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے رب سے کسی بھی حاجت میں، کسی بھی ضرورت میں اللہ سے مانگتے ہو، دعا کرتے ہو، تو اپنی حاجات کو پہلے اللہ کے سامنے نہ رکھنا، اس کو دوسری نمبر پہ رکھو، اب پہلے اللہ کی تعریفیں بیان کرو۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ میں بیان کی گئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر تعریفوں کے بعد اپنی بندگی کا اظہار بھی اللہ کے سامنے کرتے کہ اللہ میں محتاج ہوں اور صرف تیرا ہی محتاج ہوں، صرف تیرا ہی بندہ ہوں، میری تمام عبادات تمہارے لیے۔ پھر جب دعا کی گئی، یہ ساری صفات بیان کی گئی، تو اب آ کر اللہ سے مانگنا۔ اللہ سے مانگنے کا سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ وہ ہے ہدایت، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما۔ اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگتے ہو، اللہ کی طرف سے تمہیں اس دعا کے بدلے میں ضرور کچھ نہ کچھ عطا کیا جائے گا۔ لیکن دعا میں ایک خیال رکھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے دعا کرتے ہو تو اس حال میں دعا کرو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہارا یقین ہو کہ میرا رب اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور دوسرا شرط دعا کے لیے یہ ہے کہ غفلت کے ساتھ، اب ہم صرف الفاظ ذکر کرتے ہیں زبان سے، اللہ یہ ضرورت پوری کر، یہ کر، وہ کر، لیکن جب اس میں ہماری 100% توجہ اللہ کی طرف نہ ہو تو حدیث میں ہے کہ اس دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے جو غافل ہوتے۔ غفلت کے ساتھ اللہ دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے دعا رواج کا نام نہیں ہے، صرف محض الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے، توجہ سے، اخلاص کے ساتھ گر گرا کر اللہ کے سامنے جب آنکھوں سے آنسو بہہ جائے اور وہ دعا اللہ کے سامنے چلے جائے تو اس پر ضرور اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی نہ کوئی انعام عطا کیا جائے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔